سب سے پہلے روزہ چھوڑنے کے اعذار سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پر اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عذر ہوتا ہے سفر۔ پہلے سفر کی تعریف، شرعی سفر کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں دو شرطیں ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلنا اور یہ ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، وہ شرعی مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس وقت تک شرعی مسافر ہے جب تک یہ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ شہر ہے کیا۔ اگر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جس کو آبائی وطن کہتے ہیں، یا ایسا شہر میں داخل ہوا ہے کہ جہاں پر یہ مستقل رہائش رکھے ہوئے ہے، جیسے شادی کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آبائی وطن اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کسی کام کے لیے بعض وقت شہر میں جاتے ہیں تو ہم شہر میں پہنچے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں۔ اگر اس ایک مقام پر ہی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافرت ختم ہو گئی، مقیم ہو گئے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب بھی مسافرت باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن ایک مقام پر نہیں، آپ کراچی سے چلے ہیں اور آپ نے کہا لاہور میں 3 دن ٹھہروں گا، پھر میں پنڈی چلا جاؤں گا 2 دن وہاں، پھر پشاور ہے، پھر کوئٹہ ہے، اس طرح متعدد شہروں میں 3 4 دن کر کے آپ بالفرض 2 مہینے تک گھر سے باہر رہیں گے تو یاد رکھیں کہ جب تک گھر واپس اپنے شہر کی حدود میں واپس نہ آ جائیں یا آبائی وطن آپ کا ہے کہیں باہر ادھر تک نہ پہنچ جائیں، جتنا آپ یہ ٹریول کرتے رہیں گے آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ اور شریعت اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے کیا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے کی جدید ایجادات ہوں گی، کتنے سہولت والے سفر ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے نفس سفر کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جہاز کا سفر تو بڑا آسان سا ہوتا ہے لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہوگا، اس کے باوجود اس نے رخصت دی ہے تو بہرحال کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا ہمارے حق میں روزہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دوران سفر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔